جیسا کہ آپ دوست احباب جانتے ہیں کہ نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے، اسلامی نئے سال کا محرم الحرام کی ابتدائی ایام ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر خیر ہے۔ یکم محرم الحرام کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور 10 محرم الحرام کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت ہے۔ تو چونکہ آج کل کے مسائل کے مطابق، فتنوں کے مطابق صحابہ و اہل بیت کو دو مختلف گروہ جو ہے وہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، ایک دوسرے کے دشمن بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے عقیدے بچانا بہت ضروری ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا، مراد رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعائیں مانگ کے ان کو لیا، اور پھر پوری زندگی جو ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اسلام کی خدمت میں گزری، اپنا سب کچھ۔ سب لوگ جو ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا تو ہماری طرح کوئی یہ نہیں سمجھا کہ ہم نے اسلام پہ احسان کر دیا، جیسے آج ہم سمجھتے ہیں نا میں مسلمان ہو گیا ہوں، بس اب مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ میرا احسان ہے اسلام پہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ نہ مجھے نماز کی ضرورت ہے، نہ حج کی ضرورت ہے، نہ مجھے سچ کی ضرورت ہے، میں ظلم و ستم جو چاہوں کرتا رہوں، مجھے جو ہے وہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو وہ لوگ ایسے نہیں تھے، وہ سمجھتے تھے کہ سارے کا سارا جو احسان کیا ہے یہ اللہ نے ہم پر کیا ہے، ہم مسلمان ہو گئے۔ حالانکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ یا اللہ اسلام کے عمر کے ساتھ اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ ساری عمر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری وجہ سے اسلام کو عزت ملی ہے، بلکہ روتے تھے کہ میں کیا تھا، میں تو اونٹ بھی نہیں چرا سکتا تھا، میں مسلمان ہوا تو اللہ نے مجھے آج یہ مقام دیا کہ کیسر و کسرا میرے نام سے کامتے ہیں۔ اور پھر رب کریم نے ان کو فاروق بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ، حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ کیسے فرق کرتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، ایک یہودی تھا اور ایک کلمہ گو تھا، نام نہاد مسلمان تھا۔ جھگڑا ہو گیا تو چونکہ اس وقت جو معاہدہ یہودیوں کے ساتھ ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ فیصلوں کا آپس میں اختلافات کا فیصلہ جو ہے وہ مصطفیٰ کرے گا، کیونکہ یہودیوں کو بھی پتا تھا کہ یہ اللہ کا حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فیصلہ کرتے ہوئے نہ چہرے دیکھتے ہیں، نہ خاندان دیکھتے ہیں، نہ جیبیں دیکھتے ہیں، نہ نسلیں دیکھتے ہیں، ان کی زبان سے جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے اور سچ نکلتا ہے۔ ان کو یہ نہیں تھا کہ بھئی میں یہودیوں کے خلاف فیصلہ کر دیں گے، ان کو پتہ تھا حق پہ چاہے یہودی ہوگا اس کے حق میں فیصلہ ہوگا، حق پہ چاہے عیسائی ہوگا اس کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ اب جھگڑا ہوا تو آقا کریم کی بارگاہ میں فیصلہ گیا، اس فیصلے، اس قضیے میں، اس مسئلے میں یہودی حق پر تھا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اب وہ نام نہاد مسلمان وہ کہنے لگا کہ نہیں جی مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے۔ آقا کے سامنے تو نہیں کہا، لیکن اپنے جو مخالف تھا اس کو کہنے لگا مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں، میں فیصلہ جو ہے وہ عمر سے کراؤں گا۔ اس کو پتہ تھا شدہ علی الکفار کہ عمر جو ہے یہ تو کافروں کے بارے میں بڑے سخت ہیں، تو یہ تو اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کریں گے۔ تو دونوں گئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں،
انہوں نے کہا ہمارا یہ جھگڑا ہو گیا، ہمارا فیصلہ کر دیں۔ ابھی عمر بولے نہیں کہ وہ یہودی کہنے لگا ویسے ہم فیصلہ آپ کے نبی سے کروائے۔ اچھا فیصلہ کرائے تو میرے پاس کیا لینے آئے؟ کہنے لگا یہ جو ہے نا، یہ آپ کا نام نہاد مسلمان یہ نہیں مانتا۔ اب چاہیے تو یہ تھا نا فاروق اعظم وہاں پوری ایک تقریر کرتے، قرآن پڑھتے، حدیث پڑھتے کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیں تو پھر دوسرے سے فیصلہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھتے ہیں آج بھی کئی لوگ نبی کریم کا نام لینے سے تو چڑھتے ہیں، صحابہ کا بڑا نام لیتے ہیں، نبی کریم کی میلاد کی چھٹی تو نہیں مناتے لیکن کہتے ہیں صحابہ کی چھٹی منانی چاہیے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ کو چھوڑ کے صحابہ کو پکڑ لیں گے تو شاید ہم جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اپنے نام پہ کوئی سپاہ صحابہ بنا رہا ہے، کوئی کچھ، ارے یار جب سپاہ مصطفیٰ نہیں بنی تو سپاہ صحابہ کیسے بنا سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم کو چھوڑ کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے حق میں فیصلہ کر دیں؟ عمر فاروق نے ان کو مسئلہ نہیں بتایا کہ دیکھو بھائی جب اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے اس کا محبوب فیصلہ کر دے تو پھر کسی اور کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ بھائی حق بنتا تھا نا، مسئلہ سمجھاتے، تقریر کرتے، ان کو بتاتے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، تلوار پکڑی اور واپس آ کے کہنے لگے جو مصطفیٰ کا فیصلہ نہیں مانتا اس کا فیصلہ میری تلوار کرے۔ تلوار ماری اور سر تن سے جدا کر دیا۔ ابن ابی حاتم نے یہ اس کی تفسیر میں لکھا کہ جب وہ مر گیا تو لوگ دوڑے، عصبیت جاگی، اس کے خاندان والے، اس کے رشتہ دار کہ عمر نے مومن کو قتل کر دیا، عمر نے مومن کو قتل کر دیا، کوئی ادھر سے یا رسول اللہ عمر نے مومن کو قتل کر دیا، ادھر سے یا رسول اللہ عمر نے مومن کو قتل کر دیا۔ کریم آقا نے کہا ہو نہیں سکتا کہ عمر مومن کو قتل کرے، ایسا ہو نہیں سکتا، بلاؤ عمر کو۔ عمر فاروق آئے، تو نے مومن کو قتل کر دیا؟ نہیں یا رسول اللہ میں نے کسی مومن کو قتل نہیں کیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ ہاں میں نے کلمہ گو کو قتل کیا، میں نے مومن کو قتل نہیں کیا۔ کیا وہ نماز نہیں پڑھتا تھا؟ ہاں یا رسول اللہ میں نے ایک نمازی کو تو قتل کیا، میں نے مومن کو قتل نہیں کیا۔ کیا وہ روزہ نہیں رکھتا تھا؟ ہاں یا رسول اللہ میں نے روزے دار کو قتل کر دیا پر میں نے مومن کو قتل نہیں کیا۔ لوگوں نے کہا دیکھیے یا رسول اللہ نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، کلمہ بھی پڑھتا تھا، حج کا بھی قائل تھا، تبلیغ کا بھی قائل تھا، ہر نیکی کا قائل تھا، لیکن اس نے پھر بھی قتل کر دیا۔ تو مومن ابھی بھی مومن نہیں، کلمہ پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، ابھی بھی مومن نہیں تو کب مومن ہوگا؟ ابھی کریم بولے نہیں کہ رب کریم نے فرمایا جا جبرائیل جا کے کہہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ محبوب مجھے تیرے رب کی قسم یہ اتنی دیر تک مومن نہیں ہوں گے۔ کب تک؟ حتی یحجون، جب تک حج نہ کریں، حتی یصلون، جب تک وہ نماز نہ پڑھ لیں، حتی یجاہدون، جب تک جہاد نہ کر لیں۔ فرمایا کب تک؟ فرمایا نہیں میرے محبوب یہ اتنی دیر تک، مجھے تیرے رب کی قسم یہ اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تیرا فیصلہ قبول نہ کر لیں۔ فلا وربک کے طریقہ دیکھیے رب کریم کا، یا قسم تو یاد اپنی فرمائی نا، لیکن نسبت کس کی طرف کی؟ محبوب تیرے رب کی قسم، سبحان اللہ۔ بھئی رب تو رب العالمین ہے، کائنات کا رب ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کبھی دعا کرتے ہوئے کسی نے کہا بھئی یا رب الخنازیر، اے خنزیروں کے رب، یا رب الکلاب، اے کتوں کے رب۔ کتوں کا رب نہیں ہے کیا؟ خنزیروں کا رب نہیں ہے کیا؟ کبھی کسی نے دعا مانگتے کہا خنزیروں کے رب مجھے میری دعا قبول کر لے، اے کتوں کے رب میری دعا قبول کر لے، اے کافروں کے رب میری دعا قبول کر لے؟ کبھی کسی نے کہا؟ کیوں وہ رب نہیں ہے ان کا؟ رب ہے سب کا، لیکن رب خوش کب ہوتا ہے؟ کہا جائے جب کہے یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول، یا اے میرے محمد کریم کے رب میری دعاؤں کو قبول کر لے۔ جب محبوب کا نام آئے گا تو رب کریم دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک تجھے اپنا حاکم نہ مان لے، جب تک تجھے اپنا حکم نہ مان لے، جب تک تجھے اپنا فیصل نہ مان لے۔ اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ زبان سے تو کہیں میں نے مان لیا۔ فرمایا نہیں،
جب محبوب تو حکم کر دیں لا یجدو فی انفسہم حرجا، اپنے دل میں پھر ٹیڑھا پن محسوس نہ کریں، کجی محسوس نہ کریں، یہ نہ کہیں اب نبی نے کہہ دیا تو ماننا پڑے گا، ویسے دل تو نہیں مانتا، ہم آج ایسے ہی مومن ہیں نا، ہاں ٹھیک ہے بھئی تم کہہ رہے ہو اللہ کے حبیب نے کہہ دیا، لیکن اب کیا کروں، میرا بھی خاندان ہے، میرے بھی کچھ اصول ہیں، میری بھی اولاد ہے، میرے بھی کچھ رسم و رواج ہیں، ہاں ہے تو صحیح حدیث میں، لیکن کیا کروں، عمل نہیں کر پاتا، عمل نہیں کر سکتا۔ فرمایا نہیں، مومن کب ہوں گے؟ جب اے محبوب تیرا فیصلہ آ جائے، پھر دل و جان سے اس کو قبول کر لے، حتیٰ یسلموا تسلیما، یوں قبول کریں جیسے قبول کرنے کا حق ہوتا ہے۔ یہ مومن کب ہوگا؟ یہ رب کا طریقہ، فلا و ربک، مجھے تیرے رب کی قسم، جب محبوب قسم یاد فرماتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ والذی نفسی بیدی، والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ یعنی قسم دیکھیے، دونوں طرف قسم اللہ کی ہے، رب کی ہے، اور نسبت دونوں طرف محبوب کریم کی ہے۔ رب کہہ رہا فلا و ربک، تیرے رب کی قسم، محبوب بھی قسم یاد فرماتے ہیں والذی نفس بیدہ، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا یؤمن حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد، اپنے والدین، حتیٰ کہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ جب تک مجھ سے پیار نہیں کر لیتے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ مومن کا ایمان کیا ہے؟ اس آیت سے، اس حدیث سے، یہ صحیحین کی حدیث ہے، اس آیت اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے مومن کیا ہے۔ مومن ہے محبوب کریم کو اپنا آقا ماننا، ایمان ہے محبوب کریم کی محبت کائنات میں سب سے زیادہ دل میں رکھنا۔ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس، وہ منافق نہیں تھے، وہ جو اندر ہوتا تھا باہر ہوتا تھا۔ آج ہم باتیں اور ہوتی ہیں، اندر اور ہوتے ہیں، جیسے صدقے یا رسول اللہ، میں تیرے قربان یا رسول اللہ، یعنی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ ہیں ہمارے نعرے، لیکن غلامی رسول میں نماز قبول نہیں ہے، غلامی رسول میں روزہ قبول نہیں ہے، غلامی رسول میں داڑھی قبول نہیں ہے، غلامی رسول میں سچ قبول نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہیں دعوے، یہ ہیں ہمارے نعرے، اور جو ان کے اندر ہوتا تھا وہی بات۔ جب محبوب نے کہا نا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کائنات کی ہر چیز سے زیادہ مجھ سے پیار نہ کرے، تو فاروق اعظم ہی بولے یا رسول اللہ مجھے ساری چیزوں سے آپ سے زیادہ پیار ہے، لیکن والدین سے نہیں، والدین سے مجھے زیادہ پیار ہے۔ پھر آقا نے کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس، فرمایا جب تک کہ اپنے والدین سے بھی زیادہ نہ مجھ سے پیار کر لے اس وقت مومن نہیں ہوتا۔ فاروق کہتے ہیں یا رسول اللہ اب مجھے آپ میرے ماں باپ سے بھی زیادہ پیارے ہیں، پر اولاد مجھے بڑی پیاری ہے یا رسول اللہ۔ سچ تھے نا، اوپر سے اندر سے ایک تھے نا، سب کچھ سامنے بیان کرتے تھے نا۔ یہ نہیں ہے کہ یہاں بچہ بیمار ہو گیا تو جمعہ چلا گیا، بچہ بیمار ہو گیا تو نمازیں چلی گئی، اللہ رسول کے شادی آگے بیٹے کی، کہتے ہیں ایک ہی بار ہونی ہے نا، ذرا خوشی نہ کر لیں، ذرا اللہ رسول کی مخالفت نہ کر لیں۔ پھر سڑکوں پہ ہمارے تقوی ناچ رہے ہوتے ہیں، پھر جناب والی بازاروں میں ہماری ننگے سر مائیں بہنیں بیٹیاں مہندی نکال رہی ہوتی ہیں۔ یہ ہے محبت رسول ہماری۔ اسی نوجوان کو کہو جب مسجد میں جائے گا تو ایسے کرے گا جیسے اس کا دل سینے سے باہر نکل آئے گا، ایسے نعرے مارے گا یا رسول اللہ میری جان قربان، یا رسول اللہ میں قربان۔ ہماری طرح نہیں تھے، عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے ہر چیز سے پیارے، پر اولاد سے مجھے بڑی محبت ہے۔ پھر آقا نے فرمایا کہ اس وقت تک آدمی مومن نہیں ہوتا جب تک اولاد سے، ماں باپ سے، ہائے کائنات کی ہر چیز سے زیادہ مجھ سے نہ پیار کر لے۔ اب عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے والدین سے بھی عزیز، آپ مجھے اولاد سے بھی عزیز، آپ مجھے جان سے بھی عزیز، آپ مجھے کائنات کی ہر چیز سے عزیز۔ مصطفیٰ نے کہا الآن یا عمر، الآن یا عمر، الآن یا عمر۔ عمر اب مومن ہوا ہے، اب مومن ہوا ہے، اب مومن ہوا ہے کہ جب کائنات کی ہر چیز ایک طرف ہو اور میرا محبوب ایک طرف ہو اور میری ہر بات محبوب کے حق میں نکلے۔
یہ کربلا میں کیا ہوا تھا، نعرے کس طرف تھے، جانیں کس طرف تھی. آج کیا آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچے کیا میرا کردار کہیں ایسا ہی تو نہیں ہے، میں حسینی بنتا تو ہوں لیکن کیا حسین کے ساتھ واقعی اتنا آج پیار کیا ہے امام حسین کے ساتھ؟ صرف الٹی چار پہیاں بچھا لینا، چار پانچ زنجیریں مار لینا، پورا سال تو حسین یاد نہیں آتے، پورا سال تو مصطفیٰ یاد نہیں آتے. کیا 4 دیگیں پکا کے ہم حسینی ہو گئے؟ کیا 4 ہم خنجر مار کے حسینی ہو گئے؟ نہیں، حسینی ہونا ہے تو ان کے نانا کو کائنات کی ہر چیز سے عزیز سمجھو، پھر جس کو وہ عزیز سمجھتے ہیں اس کو تم بھی عزیز سمجھو. وہ کسی عمل کو عزیز سمجھے، وہ کسی انسان کو عزیز سمجھے، وہ کسی شہر کو عزیز سمجھے، وہ کسی جانور کو عزیز سمجھے. ارے جو مصطفیٰ کا ہو گیا وہ ہمارے سر کا تاج ہو گیا. پھر ایمان کا پتہ لگ چلتا ہے. ایمان ہوتا تو آج یہ حالت نہ ہوتی. آج جو ہماری حالت ہو رہی ہے، ہم نے نام تو مصطفیٰ کا لیا لیکن ہماری زندگیوں میں بستا کوئی اور ہے، ہمارے دلوں میں بستا کوئی اور ہے، ہماری آنکھوں میں بستا کوئی اور ہے، ہماری سوچوں میں بستا کوئی اور ہے. ہم نے محبوب کا نام تو صرف زبان تک لیا، نعروں تک لیا ہے. فرمایا ایمان کب آئے گا؟ جب ہر چیز سے زیادہ مصطفیٰ سے پیار کر لو. اب ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں کہ کیا واقعی اس حدیث اور اس آیت کے تحت ہم مومن ہیں. اور اگر واقعی ایک طرف رکھیں اپنے سیاسی لیڈر کو، ایک طرف رکھیں مصطفیٰ کو، ایک طرف رکھیں والدین کو، ایک طرف رکھیں مصطفیٰ کو، ایک ترازو میں رکھیں اپنی اولاد کو، ایک ترازو میں رکھیں مصطفیٰ کو، ایک ترازو میں رکھیں اپنی عزت و جاہ کو، اور ایک ترازو میں رکھیں مصطفیٰ کو. پھر دیکھیں اگر آپ کا جھکاؤ مصطفیٰ کی طرف ہے تو رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے. یا اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے کائنات کی ہر چیز سے زیادہ میرے دل میں مصطفیٰ کی محبت ڈال دی ہے، میرے دل میں مصطفیٰ کی عزت ڈال دی ہے. میری کائنات کی ہر چیز مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان. میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں، میں اپنا سب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. پھر تو ہیں ہم مومن. اور اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ایمان کے کس درجے میں کھڑے ہوئے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. پھر ہمیں خود ہی کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں خود ہی اپنے ایمان کا پتہ چل جائے گا، ہمیں خود ہی اپنے کردار کا پتہ چل جائے گا. آج اعتراض کرنا تو بڑا آسان ہے فاروق اعظم پہ، اعتراض کرنا تو آج بڑا آسان ہے صدیق اکبر پہ. ذرا ان کی طرح اپنا کردار تو لاؤ نا، ان کی طرح اپنی مال اور جانیں اور سب کچھ قربان کر کے دکھاؤ نا، اپنا وطن اور اپنے گھر بار چھوڑ کے تو دکھاؤ نا. آج باتیں کرنا تو بڑا آسان ہے کہ صحابہ معاذ اللہ استغفر اللہ مرتد ہو گئے تھے، دین سے نکل گئے تھے. ارے جنہوں نے اپنا سب کچھ دین کے لیے قربان کر دیا تھا کیا وہ نکل گئے تھے دین سے؟ کیا دین ہی انہی کا نام ہے؟ یہ دین انہی کا، ان کی محبت کا نام ہے. اگر ان سے محبت نہیں ہے تو کوئی اور دین ڈھونڈو. یہ وہ دین ہے جو فاروق اعظم کی گودی میں پلا ہے، یہ وہ دین ہے جو صدیق اکبر کے گھر میں پلا بڑا ہے، یہ وہ دین ہے جنہوں نے مصطفیٰ کے قدموں میں اپنی ہر چیز قربان کر دی. دین انہی کا دین ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو آج کیا ہوتا؟ رب مصطفیٰ کریم نے کہا نہیں بدر کے دن ان تو لے ہاذہ الاصحابہ لن تعبد ابدا. یا اللہ اگر آج یہ میرے مٹھی بھر غلام شہید ہو گئے نا تو قیامت تک تیرا نام کوئی نہ لے گا. رب کو چاہیے تھا نا، کہتے ابو بکر میں چاہوں تو میں لاکھوں کروڑوں پیدا کر دوں، ابو بکر عمر. رب کو چاہیے تھا نا میرا نام نہیں لے گا، کیا عمر لے گا تو میرا نام ہوگا، کیا ابو بکر نام لے گا تو میرا ہوگا. یہ کہہ دیتا رب اور کچھ نہیں تو نہ ہوں علی ہوں گے تو میرا نام ہوگا. رب کریم کی بارگاہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی انہی سب کو پیش کیا تھا نا. اگر آج یہ نہ ہوئے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کا ذرہ ذرہ، ایک ایک بتا، ایک ایک درخت، ایک ایک پتھر اس کا ذکر کر رہا ہے. یہ کون سا ذکر ہے جو مصطفیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوئے تو تیرا ذکر نہ ہوگا؟ بھائی ذکر کرنے کو تو اپنے طریقے سے کافر بھی کر رہے ہیں، ذکر کرنے سے اپنے طریقے سے تو سب مذاہب والے کر رہے ہیں، لیکن وہ ذکر کیا ہے؟ فرمایا رب وہی ذکر قبول کرتا ہے جو مصطفیٰ کے صدقے سے، جو صحابہ کے صدقے سے ہو، جو اہل بیت کے صدقے سے. آج ہمیں مسلمانوں کو پھاڑا جا رہا ہے،
मुसलमानों को आपस में लड़ाया जा रहा है, मुसलमानों के अकीदे ख़त्म किए जा रहे हैं। और तरीका क्या है कि तरीका ये है कि एक जमात सहाबा की बना दो, एक जमात अहले बैत की बना दो, वो उनको गालियां दे, वो उनको गालियां दे, खुद लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, खुद मुसलमान आपस में मरना शुरू हो जाएंगे, लुटना शुरू हो जाएंगे। बहुत बड़ी साजिश है। इसको समझना चाहिए कि जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों को अपने पास लटाया है और क़यामत के रोज़ इसी तरीके से फरमाया मैं बरामद हूँगा, आना अव्वल मन तन शक का अनहुल अर्दो, फरमाया मैं वो हूँ जिसके लिए सबसे पहले ज़मीन फटेगी, कब्रें खुलेंगी, सबसे पहले मैं निकलूंगा। मेरे सीधे हाथ में अबू बकर होंगे, मेरे दूसरे सीधे हाथ में उमर होंगे, और हम आगे होंगे, पीछे सारे अहले बकी होंगे, और पीछे फिर सारी उम्मत होगी। और लुआल अहमद बेयदी वला फखरी, मेरे हाथ में लुआल हमद होगा, और इसमें मैं फ़ख्र नहीं करता। वह आदम मन सिवा तहत लवाई, आदम और आदम के सिवा सारी दुनिया मेरे झंडे के नीचे होगी, और इसमें मैं फ़ख्र नहीं करता। आज पता नहीं कहाँ से हदीसें लोग ले आते हैं। एक शख्स बयान कर रहा था कि ये लुआल हमद भी हज़रत अली के हाथ में होगा। अरे मुस्तफ़ा का झंडा तू किसको दे रहा है? क्या अली पसंद करेंगे कि मैं झंडा पकड़ लूँ मुस्तफ़ा का? कैसी कैसी अजीबो गरीब, फिर हमारे स्टेजों पे, फिर सुन्नियों के स्टेजों पे लुआल अहमद फरमाया मेरे हाथ में है, आदम और आदम के सिवा सब मेरे झंडे के नीचे होंगे। लुआल अहमद मुस्तफ़ा की मलकियत है। और आज कोई शख्स कह रहा है कि जी लुआल अहमद तो क़यामत को अली के हाथ में होगा। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, पहले देखो तो सही ये मुतवातर और सही हदीसें तुम छोड़ के ऐसी हदीसें जिनके रावी जो हैं राफ़िदी हैं, शिया हैं, वो तुम सुन्नियों को बता रहे हो, और सुन्नी भी हमारे सुभान अल्लाह। फिर तुम नाम ले दो, ये नहीं पता करते कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका नतीजा क्या निकलेगा। तो कहते हैं नहीं जी अहले बैत की शान तो बयान हो रही है। अरे मुस्तफ़ा की शान मैं रात को ही बयान कर रहा था। इन चीज़ों को ज़हन में रखा करें कि कोई चीज़ें ऐसी हैं जो बज़ाहिर तो मुश्तरक हैं, लेकिन इनसे गलत फ़ायदा उठाया जाता है, गलत मानी लिए जाते हैं। एक ही आयत हम पढ़ते हैं, एक ही आयत दूसरे पढ़ते हैं, एक ही हदीस हम पढ़ते हैं, वही दूसरे पढ़ते हैं, वो अपना मतलब निकाल रहे होते हैं, वो अपना मतलब निकाल रहे होते हैं। हम कह रहे हैं देखो जी कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, अल्लाह जल्ला मजदुर करीम ने हुक्म फरमाया महबूब तुम फरमा दो मैं तो तुम्हारी तरह बशर हूँ। इसका मतलब सुन्नी को और ले रहे होते हैं, गुस्ताख कुछ और ले रहे होते हैं। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। वो कहते हैं देखो जी लफ्ज़ नफ्से बशरियत में तो अबू जाल मुस्तफ़ा में कोई फ़र्क नहीं, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। वो भी बशर, ये भी बशर, वो भी इसी आयत से ले रहे हैं, इसी उन्हीं हदीसों से लोग कुछ और ले रहे हैं। जब सैयदना हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि जब वो बयान करते थे ना, वाक़या लंबा है, हज़रत शुबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए एक दिन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, और आपका चेहरा जो है देखने लगे, परेशानी की हालत थी। महबूब ने कहा, चूँकि सहाबा कराम की आदत नहीं थी महबूब का ऐसा चेहरा टिकटिकी लगा के देखना, नज़रें झुक जाती थी। को पूछता था ना कि क्या आपने अल्लाह के हबीब को देखा? हल राई था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? नाम राई तो हाँ मैंने देखा। कैफ़ा वजदता, कैसा पाया? वो कहते नहीं मेरी तो आंखें झुक जाती थी। अगर पूछने ना कैसा पाया तो फिर अबू बकर से पूछो, अबू बकर देख, या मौला अली से पूछो वो देख सकते, या हिंद बिन अबी हाला से पूछो वो देखते थे। हम तो देख ही नहीं सकते थे, हमारी तो नजरें झुक जाती थी। तो आज वो आए हज़रत सुभान रज़ी अल्लाह ताला और टिकटिकी लगा के देखने लगे। हाँ सुभान क्या बात है, आज तुम अजीब नज़रों से देख रहे हो, मोहब्बत भरी नज़रों से अजीब। कहा या रसूलल्लाह मैं घर में बैठा था, अचानक मेरे दिल में ख्याल आया कि क़यामत कायम होगी, बाद में जन्नती जन्नत में जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे। यहाँ जब दिल करता जाते हैं, आका का दीदार करते हैं। अब जन्नत में अल्लाह ने जन्नत दे भी दी, हमारी तरह नहीं थे कि हमने ऐसे जैसे जन्नतें खरीदी हुई हैं, नमाज पढ़नी नहीं, हम जन्नती हैं, हम जनाबे वाली बस भंगड़े डालते हुए जन्नत में चले जाएंगे। अरे जन्नत के भी कुछ तकाजे हैं, सहाबी रसूल हैं, रो रहे हैं। ये जिन लोगों की आज हम बातें करते हैं, सीना फरूक आज़म रोते थे और तिनका पकड़ के कहते थे या अल्लाह कभी मैं तिनका होता और क़यामत के रोज तेरी बारगाह में खड़ा ना होना पड़ता, मुझे कोई तिनके को चारे को कोई जानवर खाता और गोबर करके निकाल देता, लेकिन क़यामत के रोज मुझे तेरी बारगाह में सवाल जवाब के लिए खड़ा ना होना पड़ता। ये कौन उम्र है जिनके लिए मुस्तफ़ा ने कहा था ये जन्नती हैं, ये बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे? वो इतना रोते थे।
تو عرض کر رہے یا رسول اللہ میرے دل میں خیال آیا کہ جنت اگر رب نے دے بھی دی تو پتہ نہیں مصطفیٰ کہاں ہوں گے، مصطفیٰ تو اونچی جنتوں میں ہوں گے اور ہم کس لیے نیچی جنت میں ہوں گے۔ جنت کا کیا مزہ اگر آقا آپ کی زیارت نہ ہو، اس جنت کا کیا مزہ آپ ہی نظر نہ آئے۔ میرے دل میں آئی یہ خیال آیا، میں اٹھا اور آپ کی بارگاہ میں آ گیا تو محبوب کریم نے کہا سبحان پریشان نہ ہو، المرء ما من احبا او المرء ما من احببتا، جس کے ساتھ وہ پیار کرتا ہے یا جو بھی جس کے ساتھ پیار کرتا ہے قیامت کے روز اسی کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے یہ سنا نا تو ہم خوش ہو گئے۔ اب انس بن مالک رضی اللہ جب یہ حدیث بیان کرتے تو بعد میں کہا کرتے تھے لوگوں سن لو میں ابو بکر سے پیار کرتا ہوں، لوگوں سن لو میں عمر سے پیار کرتا ہوں، لوگوں سن لو میں آقا سے پیار کرتا ہوں۔ یعنی یہ ان کا جو تھا معیار تھا۔ اور نبی کریم صلی جب سیدنا فاروق اعظم شہید ہوئے نا تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں کھڑا ہوا تھا جب آپ کا جسد اقدس کو لا کے رکھا گیا نا، کہتے ہیں میں کھڑا ہوا تو پیچھے سے کسی نے آ کے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو کہا عمر تو کامیاب ہو گیا، عمر تو نے جو کہا اس کو ثابت کر دیا، عمر تجھ پہ اللہ رحم کرے۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے موڑ کے پیچھے دیکھا تو مولا علی تھے رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی کہتے ہیں عمر میں نے کئی بار مصطفیٰ سے سنا دخل تو آنا و ابو بکر و عمر، خرائی تو آنا و ابو بکر و عمر، میں داخل ہوا ابو بکر عمر ساتھ ہوا، میں خارج ہوا ابو بکر عمر۔ میں مصطفیٰ جب بھی ذکر کرتے تو ساتھ آپ کا ذکر کرتے تھے، عمر تو کامیاب ہو گیا، عمر تو کامیاب ہو گیا۔ حدیث شریف ہے مسلم شریف میں کوئی آدمی گائے چرا رہا تھا یا بیل چرا رہا تھا تو اس کے اوپر جو بیٹھا تو اس نے کہا میں اس لیے تو پیدا نہیں کیا گیا، سواری کے لیے تو نہیں پیدا کیا گیا۔ تو کہا اللہ اکبر، جانور بھی بولتے ہیں۔ تو دھوڑا آقا کریم کی بارگاہ میں یا رسول اللہ آج گائے کے اوپر میں نے ایسے سواری کی تو اس نے وہ سے کلام کیا، اب وہاں ابو بکر عمر نہیں ہے۔ تو نبی کریم کہتے ہیں ہاں جانور بھی بولتے ہیں، کو مانتا ہے نہ مانے، مانتا تو مانے، نہیں مانتا نہ مانے، میں مانتا ہوں۔ مصطفیٰ کہتے ہیں میں مانتا ہوں، کوئی مانتا ہے تو مانے، نہیں مانتا تو نہ مانے، ابو بکر مانتا ہے، کوئی مانتا ہے تو مانے، نہیں مانتا عمر مانتا ہے۔ آج مصطفیٰ نے ان کی پوچھے بغیر یہ کیوں کہہ دیا میں مانتا ہوں، ابو بکر مانتا ہے، عمر مانتا ہے؟ کیونکہ مصطفیٰ کو یہ پتا تھا جو میں کہتا ہوں وہی ابو بکر کہے گا، جو میں کہتا ہوں وہی عمر کہے گا، کیونکہ ان کی رائے الگ نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے کئی روایات ہیں جب بھی ذکر ہوتا مصطفیٰ اپنے ساتھ ان کا ذکر کرتے۔ تو مولا علی یہی کہہ رہے میں نے تو مصطفیٰ سے جب بھی سنا میں نے یہی ساتھ ابو بکر کا نام سنا، ساتھ عمر کا نام سنا۔ اور یار یہ پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ میں رات کو بھی عرض کر رہا تھا دوستوں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے تو ایک صحابی کی اونٹنی جو تھی سواری تھی کمزور تھی، جو دوسری سواریاں آگے گزر گئی وہ پیچھے رہ گئے، تو اس نے اس کو مارتے ہوئے کہا تجھ پہ لعنت ہو، آگے چل، آگے بڑھ۔ ابھی مصطفیٰ کریم نے سن لیا کہ اس نے اپنی سواری پہ لعنت بھیجی ہے تو ہیں الگ ہو جا، وہ سواری ہماری سواریوں کے ساتھ نہیں چل سکتی جس پہ لعنت کی جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو مصطفیٰ نے یہ ناپسند کیا کہ لعنت جانور کو بھی نہیں کرنی چاہیے۔ آج تو ہم بیٹوں کو، بیٹیوں کو، دوستوں کو، پتہ نہیں کس کس کو، یہ تو ہماری زبانیں زیادہ عام چیزیں ہیں، ہم تو مزے میں بھی گالی دیتے ہیں، مذاق میں بھی گالی دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے میں بھی گالی دیتے ہیں۔ گالی تو ہماری عادت ثانیہ بن گئی، اور لعنت کہنا اور خبیث کہنا، یاد رکھیے لعنت اور خبیث کہنا یہ صرف کافر کے ساتھ مستحق ہے۔ کتنا بھی بڑا گناہ گار اس کو لعنتی نہیں کہہ سکتے۔ فرمایا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو جب کسی کو لعنت بھیجتا ہے وہ لعنت نکلتی ہے، اگر وہ مستحق ہے تو اس پہ پڑتی ہے، مستحق نہیں تو آسمانوں میں جاتی ہے، آسمانوں سے لٹائی جاتی ہے، پھر وہ ڈھونڈتی ہے کس کے اوپر لعنت کی گئی۔ جب وہ مستحق نہیں تو لعنت اسی پہ آ کے پڑتی ہے جس نے لعنت کی ہے۔ مصطفیٰ کریم اس کو پسند نہیں کرتے کہ جانور کو لعنت بھیجی جائے، الگ ہو جا، اس جانور کو ہم سے الگ کر دے۔ ارے جس جانور پر لعنت بھیجی جائے وہ جانور مصطفیٰ کے جانوروں کے ساتھ، صحابہ کی سواری کے ساتھ نہیں چلتا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ آج لوگ اپنی اذانوں میں، اپنی نمازوں میں، اپنے کلموں میں ابو بکر عمر پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ ارے مصطفیٰ نے تو 14 صدیوں 15 صدیوں سے اپنے ساتھ لٹایا ہوا ہے، اور قیامت تک، قیامت کے بعد بھی ساتھ ہی ہوں گے۔ معاذ اللہ، اگر یہ لعنتی ہوتے تو کیا مصطفیٰ ساتھ لٹاتے؟ کیا آقا کی مرضی کے بغیر کوئی لیٹ گیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ویسے بھی حدیث شریف ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں کوئی دفن ہو، جہاں جس مٹی سے بنا ہے وہیں وہ دفن ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مٹی سے مصطفیٰ بنے اسی مٹی سے ابوبکر عمر بنے۔ یہ کیسی جگہ ہے، کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کا، جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے۔ یار جس کا 70,000 فرشتہ صبح و شام طواف کرے، اپنے نوری پر لگائے، جس کے بارے میں ہمارے علماء کہیں ہاذہ البقعۃ افضل من الکعبۃ، ہاذہ البقعۃ افضل من السماء، بل ہاذہ البقعۃ افضل من العرش العظیم۔ چاروں ائمہ اکرام کا اس پہ اتفاق ہے۔ امام قاضی عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ چاروں ائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، چاروں کا اتفاق ہے کہ جہاں میرے آقا کا جسم اقدس، جسد اقدس مس کر رہا ہے، یہ کائنات کی ہر چیز سے افضل ہے، حتیٰ کہ رب کے عرش سے بھی افضل ہے۔ کائنات کے سارے گھروں میں، حتیٰ کہ اس گھر میں بیت اللہ بھی ہے، اللہ کا گھر بھی ہے، کائنات کے سارے گھروں میں، اس گھروں میں بیت المقدس بھی ہے، اس گھروں میں سارے انبیاء کے گھر بھی ہیں، لیکن فرمایا انہی گھروں میں سیدہ فاطمہ کا گھر بھی ہے، لیکن افضل ترین گھر کون سا ہے؟ اس کائنات میں رب کے گھر سے بھی افضل گھر سیدہ عائشہ کا ہے، جہاں مصطفیٰ نے آرام کیا۔ ارے گھر تو مصطفیٰ کا کہنا چاہیے تھا نا، لیکن آج تک دنیا حجرہ عائشہ ہی کہتی ہے۔ مصطفیٰ نے بھی ساری عمر اسی کو حجرہ عائشہ ہی کہا ہے، اور جب آخری وقت آیا بظاہر اس دنیا سے جانے کا تو ازواج محترمات سے کہا، کیا روز پوچھتے تھے عائشہ کی باری کب ہے، عائشہ کی باری کب ہے؟ ازواج محترمات نے سوچا کہ آپ عائشہ کے پاس جانا چاہتے ہیں، اپنی باریاں قربان کی، سیدہ عائشہ کے گھر میں بھیج دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں آخری وقت تھا جب محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری گود میں تھے۔ اس دنیا سے جانے سے پہلے سب سے زیادہ جس سے خوش ہے میری گود میں تھے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، تو مصطفیٰ کریم نے مسواک کو دیکھا، چونکہ کریم آقا کو مسواک سے بہت زیادہ پیار تھا، بہت زیادہ محبت تھی، اور حدیث شریف ہے فرمایا جو مسواک کے ساتھ ایک نماز پڑھی جائے نا، بغیر مسواک کے 70 نمازوں سے بہتر ہے۔ ہم یہ سنت بھی چھوڑ گئے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک ہے نا اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو مجھے پتہ چلا محبوب چاہ رہے ہیں۔ میں نے عبد الرحمن سے جو ہے وہ مسواک لی، اپنے منہ میں ڈالی، اس کو نرم کیا، پھر مصطفیٰ کو دیا۔ کہتے ہیں مصطفیٰ نے اسی طریقے سے اپنے منہ میں ڈالا۔ فرمایا کرتی تھی آخری وقت میں میرا تھوک اور مصطفیٰ کا لعاب دہن ایک ہو گئے تھے۔ میرے سینے پہ آقا کریم کا سر اقدس تھا، ہاتھ اٹھا ہوا تھا۔ یہ ہے میرے کریم کی آخری وصیت، نصیحت، حکم۔ آخری جاتے ہوئے الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لوگوں نماز، لوگوں نماز، لوگوں نماز، اور اپنے زیر دستوں میں مہربانی۔ یہ کہا اور آپ کا ہاتھ گر گیا۔ اللہم رفیق الاعلی۔ میں اپنے رب کی رفاقت قبول کرتا ہوں۔ آج دیکھیے یہ آقا کا آخری فرمان کہاں ہے، ہمارے گھروں میں کہاں ہے؟ لوگوں نماز، لوگوں نماز، لوگوں نماز، اور اپنے زیر دستوں پہ اپنے غلاموں پہ مہربانی کرنا، اور غریبوں پہ مہربانی کرنا، یتیموں پہ مہربانی کرنا، ناداروں پہ مہربانی کرنا۔ لوگوں یہ آخری مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے الفاظ، اور پھر آپ کی روح پاک اس جسد انصری سے پرواز کر گئی۔ سیدہ کہتی ہیں کہ میرے سینے پہ آپ کا سر تھا۔ بتاؤ تو صحیح نا کہ جس کے سینے پہ سر رکھ کے اس دنیا سے گئے، کیا معاذ اللہ استغفر اللہ ان پہ لعنت بھیجی جائے، ان کو برا بھلا کہا جائے، کیسا کیا دین ہے؟
آج فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یاد رکھیے جتنا کو حبیب کے کریم ہے اتنا ہی شیطان اس کا دشمن ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جو مصطفیٰ کے اتنے قریب تھے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ ہر جگہ ان کا نام لیتے تھے, اپنے نام کے ساتھ ان کو رکھتے تھے. سیدنا فاروق دیکھو آج کے بھی بادشاہ ہیں, وہ بھی اسی دور کے حکمران تھے, اسی دور کے امیر المومنین تھے. یہ بھی سب سے پہلے امیر المومنین کس کو کہا گیا؟ عمر فاروق کو. ابوبکر صدیق کو امیر المومنین کہا جاتا تھا, ان کو خلیفہ رسول کہا جاتا تھا. جب عمر خلیفہ بنے تو خلیفہ رسول کہتے تھے, نبی کریم کے خلیفے کا خلیفہ کہا جاتا. پھر جو ہے کسی نے آ کے امیر المومنین کہا تو اس کو پسند کیا گیا کہ آج کے بعد ہم امیر المومنین کہیں گے. آج ساری دنیا جو عمر کو نہیں مانتے, جنہوں نے امیر المومنین کا لقب اختیار کر کے آنے والے پچھلے لوگوں کو امیر المومنین کہلانے کا حق دے دیا, آج امیر المومنین مولا علی کا نام تو لیا جاتا ہے زانوں میں امیر المومنین علی بن ابی طالب, جو اصل امیر مومن جنہوں نے نام لیا تھا ان کو تو تم مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں. پھر یہ محرم جو ہے یہ کس نے پہلا مہینہ اسلام کا یہاں سے جاری کیا؟ مصطفیٰ نے تو یہاں سے تاریخ کو جاری نہیں کیا, مہینوں کو جاری نہیں کیا. ابوبکر صدیق نے تو نہیں کیا. یہ کس نے کیا؟ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے. سبحان اللہ. پھر یہ کہ خلیفہ رسول بنے, حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بنایا. لوگوں نے کہا وہ اگر کیا جواب دو گے اللہ رسول کو, ان کے ہاتھ سے تو کوڑا نہیں گرتا, تم اتنا سخت آدمی امت محمدیہ کے اوپر نافذ کر کے جا رہے ہو, کیا جواب نہیں دو گے؟ تو سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے لوگوں ابھی تک عمر کے کندھوں پہ بوجھ نہیں پڑا, بوجھ پڑے گا تو دیکھنا یہ کیسے نرم ہوتے تھے. بعد میں سیدنا فاروق اعظم رویا کرتے تھے, ابو بکر میں اس بوجھ کے قابل نہیں تھا, تو نے مجھ پہ کیا بوجھ ڈال دیا, میں اس کے قابل نہیں تھا. ساری رات روتے. جب قید پڑا نا تو آپ کا رنگ زرد پڑ گیا. کسی نے کہا حضور کھانا تو کھا لے. کہا قیامت کے روز اگر رب نے پوچھا کہ وہ تم پوری روٹی کھاتا تھا اور امت محمدیہ کو کوئی آدمی آدھی روٹی کھاتا, کسی کو ایک بھی نہیں ملتی, تو کیا جواب دوں گا؟ اگر دجلہ کے کنارے کتا بھوکا مر گیا تو کل عمر سے پوچھا جائے گا. آج اس عمر پہ اعتراض جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی بکریوں کا بھی خیال رکھا, جانوروں کا بھی خیال رکھا, وہ کیا کسی کے باغ کھا سکتے ہیں؟ جو رات کو روتے رہتے ہیں, سوتے نہیں ہیں, جو گلیوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں. ایک گلی کا چکر لگا رہے تھے, ایک بار دیکھا کہ بچے جو ہیں وہ رو رہے ہیں اور آگ جل رہی ہے. جو واپس آئے تو ویسے کا ویسے ہی ہے, اتنی دیر تک آگ جل رہی ہے. دروازہ کھٹکھٹایا, کہا کیا بات ہے, بچے رو رہے ہیں اور ان کو کھانا نہیں کھلایا جا رہا. کہا کہ کیا کروں, عورت کہنے میں بیوہ ہوں, میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے, میں نے پتھر ڈال کے اس ہنڈیا میں رکھے ہوئے ہیں کہ بچے جو ہیں دیکھیں کچھ پک رہا ہے اور یہ انتظار کرتے کرتے سو جائیں, کیونکہ میرے گھر کچھ بھی نہیں. حضرت اسلم ساتھ لیا. آدھی رات کو جا کے بیت المال کا دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ کھلوایا اور آٹے کی بوری اور جو بھی کھانے والی چیزیں تھی اپنی کمر پہ رکھی. غلام کہنے لگا کہ اے امیر المومنین مجھے دینا, میں ساتھ ہوں. کہا نہیں, قیامت کے روز مجھے پوچھا جائے گا, تجھ سے نہیں پوچھا. قیامت کے روز تو کہاں میرا بوجھ اٹھائے گا؟ اپنے کندھے پہ جا کے وہاں جا کے کھانا اس کو کہا پکاؤ, جب تک کھانا پکتا رہا. حدیثی میں ہے, تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ خود آگ جلا رہے تھے اور آپ کی داڑھی سے دھواں نکل رہا تھا. وہ دھواں آپ کی داڑھی میں داخل ہوتا, وہاں سے دھواں نکلتا اور پھر کھانا پکا, بچوں کو کھلایا. حضرت اسلم کہتے ہیں میں عجیب بات دیکھ رہا ہوں کہ جیسے بکری بنتی ہے ایسے عمر فاروق بکری بنے ہوئے ہیں اور بچوں کو اپنے اوپر سوار کر رہے ہیں اور بکری کی طرح اٹکیلیاں کر رہے ہیں. میں نے کہا امیر المومنین کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں نے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے, اب جب تک ہنستے ہوئے نہیں دیکھوں میں کیسے جاؤں. درود و سلام پڑھیے. ایسے چکر لگا رہے تو پتہ چلا کہ ایک عورت درد ذی سے چیخ رہی ہے, بچہ پیدا ہونے والا ہے, اولاد پیدا نہیں ہو رہی.
گھر بھاگے دوڑے، اور بعض روایتوں میں اپنی زوجہ محترمہ، کون زوجہ محترمہ، کس کو ساتھ لیا؟ مولا کائنات کی بیٹی حضرت کو ساتھ لیا، اور جا کے ان کے گھر میں، جن کے گھر میں اولاد ہونی تھی، ان کی دایا بنایا، بچی بچہ پیدا کرنے کے بعد پھر ان کو دینے کے، کھانا دینے کے بعد وہاں سے نکلے۔ کون ہے آج جن کے لیے ہم لڑتے ہیں؟ ان سیاستدانوں کے لیے جن کے لیے ہم دن رات ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں۔ یاد رکھو المرء مع من احب، جس کے ساتھ پیار کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے تم۔ وہ سیاستدان ہو یا کوئی مذہبی لیڈر ہو، جس سے پیار کرتے ہو، ہم الحمدللہ رب العالمین مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں۔ ہم ابو بکر، عمر اور عثمان و علی سے پیار کرتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ یہ جدا نہیں ہوں گے۔ جہاں مصطفیٰ ہوں گے وہاں ابو بکر، عمر، عثمان ہوں گے، وہاں علی و حسنین ہوں گے، وہاں جعفر طیار ہوں گے، وہاں یہ سارے ہوں گے۔ ہمیں الحمدللہ، پھر یہ میں کئی بار عرض کرتا ہوں، دیکھو نا یہ کریم آقا کا گھر، یہ صحابہ کا گھر، کہ ادھر دیکھے ابو بکر ہے، ادھر دیکھے عمر ہیں، ادھر دیکھے عثمان ہے، ادھر دیکھے علی ہیں، ایک طرف علی، ایک طرف عمر، ابو بکر ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا جب محبوب بیٹھے ہوں گے چاروں طرف۔ اور یہی مولا علی نے بھی اپنے گھر کا ماحول بنایا۔ ایک بیٹے کا نام رکھا ابو بکر، ایک کا نام رکھا عمر، ایک کا نام رکھا عثمان۔ کس لیے رکھا؟ اس لیے کہ جیسے مصطفیٰ ارد گرد دیکھتے تھے تو ابو بکر کو آواز دیتے تھے، عمر کو آواز دیتے تھے، عثمان کو آواز دیتے تھے، علی کو آواز دیتے تھے۔ حضرت علی نے بھی کہا میں اپنے گھر میں بیٹھوں، کبھی ابو بکر کو دیکھوں، کبھی عمر کو دیکھوں، کبھی عثمان کو دیکھوں، کبھی میں اپنے آپ کو دیکھوں۔ میں مصطفیٰ کا ماحول گھر میں پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ میرے گھر میں وہی ماحول ہوگا جو مصطفیٰ کے گھر میں ماحول ہوتا تھا۔ آج یہ نام کہاں نظر آتے ہیں؟ آج ابو بکر دیکھے تو ہمارے گھر میں، عمر دیکھے تو ہمارے گھر میں، عثمان دیکھے تو ہمارے گھر میں، علی دیکھے تو ہمارے گھر میں، حسنین کریمین دیکھے تو ہمارے گھر میں، نام سیدہ فاطمہ دیکھے تو ہمارے گھر میں، خدیجہ دیکھے تو ہمارے گھر میں، عائشہ دیکھے تو ہمارے گھر میں، حفصہ دیکھے تو ہمارے گھر میں، میمونہ دیکھے تو ہمارے گھر میں، جویریہ دیکھے تو ہمارے گھر میں، ام حبیبہ دیکھے تو ہمارے گھر میں۔ یہ سارے نام الحمدللہ رب العالمین ہمارے گھروں میں نظر آتے ہیں، دشمنان صحابہ کے گھر میں نظر نہیں آتے۔ یہ سارے نام علی کے گھر میں نظر آتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن آج دشمنان صحابہ کے گھر میں نظر نہیں آتے۔ اور چلو ابو بکر صدیق کے نام پہ تم اپنی اولاد کا نام ابو بکر نہیں رکھتے، علی کے بیٹے کے نام پہ تو ابو بکر رکھو۔ اگر علی کے فاروق اعظم کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام عمر نہیں رکھتے تو کم از کم حضرت علی کے بیٹے کا نام سمجھ کے تو رکھو۔ تو کہ یہ کہہ رہا تھا نہیں جی یہ ان کے نام پہ علی نے نہیں رکھے، اور بھی بڑھو، چلو اوروں کو چھوڑو، ان کو بھی چھوڑو، علی کے بیٹے سمجھ کے تو رکھو نا۔ لیکن یہ مبارک نام بھی وہی رہیں گے جہاں مصطفیٰ رہیں گے، یہ نام وہی چلیں گے جہاں مصطفیٰ چلیں گے، جہاں ان کا سکہ چلے گا وہی یہ نام چلیں گے۔ مبارک ہو تمہیں کہ الحمدللہ ہمیں اللہ جل مجد الکریم نے وہ مذہب عطا فرمایا، وہ مسلک عطا فرمایا، اہل سنت کا مذہب، اہل سنت کا بیڑا ہے پار۔ کیوں کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ یہ ہمیں راستہ دکھانے والے ہیں، راستے کا تو پتہ مدینے کا یہ راستہ ہے، پوچھائے کون؟ اتنے سالوں سے بیٹھے ہیں نا، منزل کا پتہ ہے مدینے جانا ہے، پر پوچھائے کون؟ فرمایا راستہ بتائیں گے ابو بکر، راستہ بتائیں گے عمر، راستہ بتائیں گے عثمان، پوچھائے گا کون؟ فرمایا اہل بیت میری پوچھا دے گی تمہیں، علی پوچھا دیں گے۔ اہل سنت کا بیڑا ہے پار کہ اصحاب حضور نجم ہیں، یہ ستارے ہیں راہ دکھانے والے، اور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ محبوب کے اہل بیت جو ہیں
وہ ہمیں کشتی پہ بٹھا کے اپنے محبت کے جہاز پہ بٹھا کے ہمیں اپنی منزل تک پہنچا دیں گے، ہمیں مصطفیٰ تک پہنچا دیں گے۔ دعا کریں اللہ جل مجد الکریم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کے پاک صحابہ، ان کی پاک اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی عقیدے پہ اللہ ہمیں زندگیاں عطا فرمائے، اور اسی عقیدے پہ اللہ ہمیں موت عطا فرمائے، اور اسی عقیدے پہ اللہ ہمارا حشر عطا فرمائے کہ جب قبر سے اٹھے تو یا رسول اللہ کہتے ہوئے اٹھے، جب قبر سے اٹھے تو مصطفیٰ کا نام لیتے ہوئے اٹھے، اور ان کے ساتھ اللہ جل مجدہ کے لعل حمد کے نیچے ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔